الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لے بھائی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم عزیزان محترم اور میرے انتہائی قابل احترام دوستو، قرآن کریم اور فرقان حمید کے 24ویں سپارے میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے، اور استقامت والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی دعوت دی ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ جو دین پر چلتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے، جب ایک آدمی دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ ویسے رکاوٹیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر 3 رکاوٹیں ایسی ہیں جو انسان کو شریعت سے ہٹانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پہلے نمبر پہ اس کا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اور نفسانی خواہشات شریعت کے آڑے آ جاتی ہیں، اور انسان اگر اس کے اندر استقامت والی صفت نہ ہو تو وہ نفسانی خواہشات کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے میں شریعت پہ عمل کروں، لیکن نفس جو ہے وہ اس کو شریعت سے ہٹانے پر تلا ہوتا ہے۔ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ شیطان ہے، جو انسان کو اول تو دین کی طرف آنے نہیں دیتا۔ اگر ایک آدمی اللہ کے خوف سے اور کسی کی محنت سے جب وہ اللہ کے دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کو برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ نفس بھی رکاوٹ، شیطان بھی رکاوٹ، اور یہ رشوت لینا نہیں چاہتا، لیکن شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تو اپنے ذات کے لیے تو نہیں لے رہا، تو اپنے بچوں کے لیے لے رہا ہے، آخر بچوں کا پیٹ بھی تو نے بھرنا ہے، بچوں کی پرورش بھی تیری ذمہ داری ہے۔ اگر تو رشوت نہیں لے گا تو ان کا خرچہ کیسا پورا کرے گا؟ شیطان اس کو پٹی پڑھا کے اس کو رشوت لینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، شیطان اس سے جھوٹ بلواتا ہے اور پھر اسے تسلی بھی دیتا ہے
کہ تو نے جو جھوٹ بولا ہے یہ مصلحتاً بولا ہے، اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور جب یہ اپنے جھوٹ بولنے والی عادت کو چھوڑتا نہیں، جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، کبھی کبھی ماں باپ وہ آڑے آ جاتے ہیں، کبھی اولاد وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ باپ اپنے گھر سے تباہی کے سامان کو، فحاشی اور عریانی کے آلات کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یہ بچوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اور کبھی رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کے تعلقات آڑے آ جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چہرے پہ داڑھی سجانا چاہتا ہے، لیکن بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ان ساری رکاوٹوں کو وہی آدمی عبور کر سکے گا جس کے اندر استقامت والی صفت ہوگی۔ اور جو استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوگا، اور پھر اس کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں، فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس کے احکامات پر ڈٹ گئے، اس کے دیے ہوئے عقیدے پر جم گئے، اس کے دیے ہوئے سوچ و فکر اور نظریے کو اپنا کر اس پہ ڈٹ گئے، اللہ فرماتے ہیں اس ڈٹ جانے پر، اس استقامت پر اللہ ان کو یہ انعام دے رہا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تم نے خوف نہیں کھانا، تم نے غمگین نہیں ہونا، اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ نعمتیں ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ انعامات ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین کے اوپر ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ کے استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اور دین کے اوپر جم جانا، شریعت کے اوپر جم جانا، یہ غیر متزلزل ایمان کہلاتا ہے۔
اور یہ اتنا عظیم صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم فرمایا. فرمایا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تتبع اہواءہم. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر جم جائیے. اور فرمایا کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، جو آپ کے جانثار بن گئے، جو آپ کے ساتھی بن گئے، فرمایا کہ ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا کہ ان کے خواہشات پر نہیں چلنا. کفار، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیا جائے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، تم اپنے دین کو خیر بات کہہ دو، تم اپنے دین کو چھوڑ دو. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر فاستقم فاستقم فاستقم، آپ ڈٹ جائیے، جم جائیے. اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کے مشن، آپ کے نظریے، آپ کی سوچ اور فکر سے ہٹا نہیں سکے. اسے کہتے ہیں ایمان. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ہی ایمان نصیب فرمائے. ایک اللہ والے کے متعلق آتا ہے، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان تھے. ایک مرتبہ سفر میں کہیں جا رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا. درخت کے سائے میں قیلولہ کی غرض سے لیٹ گئے. اور جب خوب گہری نیند آئی، اس درمیان جو ہے ایک آواز ان کو سنائی دی، یا سری یا سری کن مثلی، اے سری سقطی تو میرے جیسا ہو جا. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اور پھر جب انہیں علم ہوا کہ یہ درخت سے آواز آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت کو خطاب فرمایا، کیف اکون مثلک، کہ میں تیرے جیسے کیسا ہو جاؤں، تو درخت ہے اور میں انسان ہوں. اس نے کہا کہ میرے اندر ایک صفت ہے، اس صفت کو تم اپناؤ. اور وہ صفت یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مانگتے ہیں اور میں ان کو جو ہے اپنے پھل عطا کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ لوگ میرے طرف پتھر پھینکتے ہیں اور میں ان کی طرف اپنے پھل لوٹا دیتا ہوں. حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، واقعتاً یہ تو بہت ہی اچھی صفت ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی صفت تیرے اندر ہونے کے باوجود
تیرے کو اللہ نے آگ کا غذا بنا دیا، تجھے اللہ نے آگ کا غذا بنا دیا، لوگ تجھے کاٹتے ہیں، سکھاتے ہیں اور انگارے کے اندر ڈال دیتے ہیں، کوئلہ بنا دیتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو درخت نے جواب دیا، کہا کہ جس طرح میرے اندر ایک اچھی صفت ہے، اسی طرح میرے اندر ایک کمزوری بھی ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ ہوا کا جھونکا جس طرف کو ہوتا ہے میری شاخیں اسی طرف کو جھک جاتی ہیں۔ یعنی جدھر کو ہوا ہو ادھر کو رخ ہو۔ فرمایا کہ میری اس ایک کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے آگ کا غذا بنا دیا۔ اب وہ انسان جو صبح اسلام قبول کرتا ہے اور شام کو اسلام سے پھر جاتا ہے، تو کیا وہ جہنم کی آگ کا غذا نہیں بن سکتا؟ اس نے اپنے اندر استقامت والی صفت نہیں اپنائی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، کتنے انسان ایسے ہیں توبہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے توبے کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، اور توبے کا دروازہ قیامت کی صبح تک اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین پر چلتے 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 اگر کبھی کوئی کمزوری واقع ہو گئی، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، دوبارہ تازہ دم ہو کے اللہ کے دین پر چلنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی غلط انسان سے تعلق کی وجہ سے یا غلط ماحول میں جانے کی وجہ سے عقیدہ میں کمزوری آ گئی، نظریے میں کمزوری آ گئی، سوچ اور فکر بدلنے لگا، تو توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے رجوع کر کے دوبارہ توبہ کرے اور دوبارہ اپنے عقیدے پہ، اپنے دین پہ انسان جم جائے۔ میرے عظیم دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اور دین کے حوالے سے ان کی قربانیاں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ مال و اسباب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنایا۔
اللہ نے ان کو دنیا کے اوپر غالب کر دیا، حالانکہ کپڑے ان کے پھٹے پرانے تھے، غربت کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں تھے، اور تلواریں ان کی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ نے ان کو کفار کے اوپر غالب کر دیا۔ اس میں راز والی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں راز والی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کرتے تھے، جم جاتے تھے، دین کے اوپر ڈٹ جاتے تھے۔ اور جب انسان ڈٹ جاتا ہے، استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھے، حضرت خبیب کے حالات پڑھے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت عبداللہ ذو البجادین، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے حالات اور واقعات کو پڑھے، ان کی لازوال قربانیوں کی داستان کو پڑھتے ہوئے رشک آتا ہے ان کی زندگیوں پر، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا انہوں نے مقابلہ کیسا کیا۔ راز والی بات یہی تھی، وہ دین پر تھے، استقامت کے ساتھ تھے، ان کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگائے، وہ دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی فراوانی اور دنیا کی زیبائش اور آرائش سے وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے۔ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ انہوں نے دنیا کو متاثر کیا، لیکن خود متاثر نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا اس کلمے پر انہیں 100% یقین تھا، 100%۔ اور جب ایک انسان کو کسی نظریے پر، کسی عقیدے پر، بشرطے کہ وہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سوچ اور فکر کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اس کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رات کو سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا، کسی نے اسے کہا کہ تم صبح اٹھو تو اللہ کے راستے میں نکلو، اور نکلتے وقت تمہیں جو سب سے پہلی چیز نظر آئے اسے تم کھا لینا۔
اب یہ بیچارہ اٹھا اور تیاری کیا، گھر کے دروازے سے جیسے باہر نکلا تو اس کی نگاہ سب سے پہلے پہاڑ پہ پڑی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، میں اس کو کھاؤں گا کیسے؟ اول تو کھانے کی چیز نہیں ہے، اگر میں اس کو کھا بھی لوں تو کیسے کھاؤں؟ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا کام تو قدم اٹھانا ہے، میرا کام تو استقامت کے ساتھ چلنا ہے، میں چل کے دیکھوں تو صحیح آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لیا اور وہ چل پڑا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، یہ کہتا ہے جیسے میں اس پہاڑ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں اور وہ پہاڑ بھی چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی پڑی ہوئی ہے، وہ میں نے اٹھا لی اور منہ میں ڈال کے میں نے کھا لی۔ تو میرے عزیزو، ہم ارادہ تو کریں، ہم دل جمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ شریعت پہ چل کے دیکھو تو صحیح کہ اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور یہ استقامت بھی ایسی نہیں ملتی ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کا، خدمت کا حصہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بھی عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تاریخ آپ پڑھیں، یہود جو کہ ایک شرارتی قوم ہے اور ایک بزدل قوم ہے، انہوں نے کتنے نبیوں کا قتل کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم، جس قوم کے ہاتھ نبیوں کے خون سے رنگین ہو، وہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ اور دین کے خلاف انہوں نے ایسی عیاری اور مکاری دکھائی کہ شروع اسلام میں یہ باقاعدہ منصوبہ بناتے تھے کہ 6 آدمی جائیں گے حضور کی خدمت میں، جا کر جو ہے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ 6 آدمی 7 آدمی آتے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کلمہ پڑھتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج یہود میں سے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ اور جب شام ہو جاتی، یہ 6 کے 6 دوبارہ اسلام سے پلٹ جاتے تھے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ تأثر پھیل جائے کہ انہوں نے صبح سے شام تک اسلام میں رہے، لیکن اسلام میں ان کو کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، تبھی تو یہ چھوڑ کے واپس ہو گئے۔ یہ ان کی سازشیں تھیں، یہ بڑی سازشی قوم ہے۔ میرے مسلمانوں اور میرے بھائیوں، آج کل امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہا ہے، آج یہود و نصارہ نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو
اپنا غلام بنا کے چھوڑیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہتے ہو یا یہود و نصارہ کی غلامی چاہتے ہو؟ بلند آواز سے کہو. نہیں، یہ کوئی آواز ہے؟ بلند آواز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے اگر ہمیں اللہ کے دین کے خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے خاطر اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج امت مسلمہ کو اس استقامت کی ضرورت ہے. ان کی دولتوں کو مت دیکھو، ان کی مالوں کو مت دیکھو. مسلمانوں، میری اور آپ کی نگاہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت پہ لگنی چاہیے. ہماری نظریں وہاں لگنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، صحابہ کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہے. شروع اسلام سے انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی اور تاحال ان کی سازشیں جاری ہے. لیکن ہمیں ان حالات میں صحابہ اکرام کے حالات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی آ جائے اور ہمارے اندر استقامت پیدا ہو جائے. اور جو اپنے ایمان کے اندر استقامت پیدا کرتے ہیں اللہ ان کی قدر بھی فرماتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے. فرعون کے محل میں ایک لڑکی بی بی مشاطہ، یہ فرعون کی بیٹیوں کے سر پہ کنگھی کرتی تھی. تو ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے کنگھی کو اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھا. کیا پڑھا؟ بسم اللہ پڑھا. تو فرعون کی بیٹیوں نے سنا کہ یہ تو اس معبود کا نام لے رہی ہے جس معبود کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ ہمارے باپ کو خدا نہیں مانتی. فرعون کی بیٹیوں نے فرعون کو جا کر شکایت کی، تمہارے محل میں ایک عورت ہے جو تجھے خدا نہیں مانتی، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا مانتی ہے. فرعون نے بی بی مشاطہ کو بلایا اور اسے سمجھایا، اس سے پوچھا کیا حقیقت یہی ہے؟ اس نے کہا بالکل، میں تو اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں، اللہ کو اپنا معبود مانتی ہوں. تو کون ہوتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا؟ اور جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا باز آ جاؤ نہیں تو قتل کر دوں گا. اس نے کہا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جان جا سکتی ہے لیکن ایمان میرے سینے سے کوئی نہیں نکال سکتا. فرعون نے کہا اس کی شیرخوار بچی کو لے آؤ اور اس کو زمین پر لٹا دو، اس کے پیروں میں ہاتھوں میں کیلیں ٹھونک دو، اس کی بچی کو اس کے سینے پر لٹا کر ذبح کر دو، یہ باز آئے گی. فرعون کے درباریوں نے اسی طرح کیا، اس بچی کو ماں کے سینے پر لٹایا، اس کو ذبح کر دیا. اس معصوم بچی کی خون اس ماں کے سینے پہ بہہ رہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، یہ کیا منظر ہوگا جو اس زمین بھی دیکھ رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا. یہ کیا منظر ہوگا اس حالت میں بھی، اس آزمائش میں بھی
ایک عورت ہونے کے باوجود وہ ڈٹ گئی. اس نے فرعون سے کہا تو نے میرے بچے کو ذبح کر دیا, مجھے بھی ذبح کر دو, اللہ کا نام تو میرے دل سے نہیں نکال سکتی. ایسی استقامت ہونی چاہیے, شریعت کے اوپر, دین کے اوپر ایسا جم جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعام دیا, آپ کو معلوم ہے اللہ نے ان کو جو انعام دیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. مسجد الحرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مسجد اقصی کی طرف. راستے میں ایک مقام آیا, آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل امین, یہاں سے مجھے مخصوص خوشبو آ رہی ہے, یہ خوشبو کس چیز کا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس عورت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے جس نے فرعون کے سامنے ڈٹ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا. اللہ نے کیسی قدر کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے, پہلی بیوی ہے. اور جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہی ہے, آخری وقت ہے, نزا کا عالم ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ جب تم جنت میں پہنچو تو میری 2 بیویاں جنت میں ہیں, ان کو میرا سلام دے دینا, ان کو میرا سلام دے دینا. حضرت خدیجہ حیران ہو گئی, تعجب میں پڑ گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے پہلی بیوی میں ہوں, مجھ سے پہلی تو آپ کی بیویاں ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں میری 2 بیویاں پہلے بھیج دی ہیں, ان میں سے ایک حضرت آسیہ ہے, ان میں سے ایک بی بی مشاطہ ہے. خدیجہ اللہ نے استقامت کی وجہ سے, ایمان پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا. کل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو میری بیویاں بنا دے گا. اللہ نے اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام اللہ نے ان کو عطا فرمایا استقامت کی وجہ سے. آج ہماری یہ حالت ہے, صبح کو ہمارا عقیدہ اور ہوتا ہے, شام کو اور ہوتا ہے. یہ کون سا نظریہ ہے, پھینکو اس کو اٹھا کے باہر روڈ پہ. ایسے ایمان ہمیں بچائے گی؟ کفار کی طاقت کو دیکھ کے ہمارے قدم لرز جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کو پڑھو, صحابہ کی زندگیاں پڑھو, اور خصوصی طور پہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں خدا را اپنی جوانیاں لٹاؤ اللہ کے دین پر. آج اگر یہود و نصارہ مغرب سے نکل کر مشرق وسطی میں آ کے ہمارے زمین پر قبضے کا سوچ سکتے ہیں تو ہماری جوانیاں کس کام کی ہیں؟ کیا ہم اپنی جوانیاں اللہ کے دین پر نہیں لگا سکتے؟ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نوجوان تھے, یہ بھی نوجوان تھے. اور جب انہوں نے سنا
کہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے آخری پیغمبر آئے ہیں. یہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے میں رہتے تھے. ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے, چچا کے ساتھ رہتے تھے. تو انہوں نے وہیں پہ حضور کا کلمہ پڑھ لیا, وہیں پہ حضور کا کلمہ پڑھا, لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. اور جب حضور کا تذکرہ ہوتا تو یہ فوراً متوجہ ہوتے. گھر والوں کو بھی شک ہو گیا کہ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے, اس کا چہرہ تلملا اٹھتا ہے, کوئی بات تو ہے. چچا نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بھتیجے بتاؤ, کیا تم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے, میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. چچا نے کہا یا کلمہ پڑھ کے گھر سے نکل جاؤ, میں اپنی بکریاں بھی واپس لیتا ہوں, اپنے جانور بھی واپس لیتا ہوں, جو مال تجھے دیا وہ بھی واپس لیتا ہوں, تیرے تن بدن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے بنائے ہوئے ہیں, ان کپڑوں کو بھی اتار دو. چچا نے مال بھی واپس لیا, دولت بھی واپس لی, کپڑے بھی اتار دیے. یہ عبداللہ ذوالبجادین یہ ننگا یہ گھر سے نکلتا ہے, ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا تو آج ننگا ہے. کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ اماں میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, چچا نے مجھے سزا دی, گھر سے مجھے نکال دیا, مال واپس لے لی, کپڑے میرے اتار دیے. ماں تو ماں ہوتی ہے, اپنی کملی اتاری, چادر اتار لی اور اتار کر بیٹے کو دیا. بیٹا اس کے 2 حصے کر دینا, ایک بدن پہ ڈال دینا, ایک سے سطر کو ڈھانپ لینا, اللہ تیرا حامی ہو. اے ہے کیا قربانیاں ہیں, کیا قربانیاں ہیں صحابہ کی. حضرت عبداللہ ذوالبجادین ماں کے اس 2 پٹے کو 2 ٹکڑے کر کے اپنے جسم کو چھپا کر یہ نکلتا ہے مدینہ طیبہ کی طرف. رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, پیدل چلتے چلتے صبح کے وقت مدینہ طیبہ پہنچتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں ہے. صحابہ نے دیکھا ایک شخص پراگندہ بال, چہرے پہ سفر کی تھکاوٹ, بدن پہ کپڑوں کے 2 ٹکڑے, ایک سے سطر ڈبا ہوا ہے, ایک جسم کے اوپر ڈلا ہوا ہے, آ رہا ہے. حضور کی نظر پڑی, حضور کا چہرہ خوشی سے لہلہا اٹھا, تلملا اٹھا. صحابہ حیران ہو گئے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے جس کے آنے پر آپ نے تبسم فرمایا, جس کے آنے پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا, جس کے آنے پر آپ کے چہرہ انور کھلا اٹھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمایا کہ دونوں جہاں کسی کے محبت میں ہار کے, وہ آ رہا ہے کوئی شب و غم گزار کے. ساری رات سفر میں غم اور افسردہ دل کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. استقامت ہے, کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے,
کبھی کبھی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عمر نے ڈانٹا, عبداللہ ایسا مت کرو, لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, عبداللہ ذوالبجدین کو کچھ نہ کہو, یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی محبت میں کر رہا ہے, بھلے یہ زور سے پڑھتا ہے, اس کو پڑھنے دو. لیکن مسلمانوں, یہ صرف عبداللہ ذوالبجدین کے ساتھ خاص ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. حضور کی خدمت میں حضور صحابہ کو لے کے جہاد پہ نکلے. راستے میں عبداللہ ذوالبجدین نے حضور سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے حق میں دعا فرمائیں, میرا جسم اسلام کے کام آ جائے, دین کے کام آ جائے, اور میں جہاد میں شہید ہو جاؤں. حضور نے فرمایا, عبداللہ وہ سامنے درخت کے پاس جاؤ, وہاں سے چھلکا اتارو اور میرے پاس لے آؤ. عبداللہ ذوالبجدین گئے, چھلکا اتارا, حضور کی خدمت میں لایا, حضور کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا عبداللہ ذوالبجدین کے بازو کے ساتھ باندھ دیا, اور باندھ کے فرمایا کہ یا اللہ, میں نے عبداللہ ذوالبجدین کا خون کفار کے اوپر حرام کر دیا ہے. عبداللہ ذوالبجدین پریشان ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو آپ سے شہادت کی دعا کروا رہا ہوں اور آپ یہ فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ عبداللہ, اگر اس راستے میں اگر بخار سے بھی تیری موت آ گئی تو شہید ہے. اللہ نے اتنا بڑا بلند مرتبہ دیا, اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. یہ مقام ایسے نہیں ملتے کہ صبح دین پر ہے اور شام کو دین سے نکل گئے, ایک وقت نماز پڑھی 4 وقت چھوڑ دی. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے کہ نہ گرمی کو دیکھے, نہ سردی کو دیکھے, نہ صحت کو دیکھے, نہ بیماری کو دیکھے, یہ دیکھے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کا. فرمایا کہ اسی سفر میں حضرت عبداللہ ذوالبجدین کو بخار ہو گیا. ہے کیا خوش نصیب صحابی ہے. سر حضور کے گود میں, سر حضور کے گود میں, اور جان اور روح پرواز کر گئی. کیا خوش نصیبی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عبداللہ ذوالبجدین کے کفن دفن کا انتظام کرو. وہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چراغ لے کر کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر قبر بنا رہے ہیں. کس کی؟ عبداللہ ذوالبجدین کی. قبر تیار ہو گئی. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت عمر سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے احترام کا خیال کرنا اور بڑے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ قبر میں اتار دینا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا عبداللہ ذوالبجدین کو میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا, اور عبداللہ ذوالبجدین کے قبر کے اندر میں اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگاؤں گا. حضور قبر کے اندر اترے ہیں, عبداللہ ذوالبجدین کے لحد کو اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں لیے, قبر میں اتارا, قبلہ رخ کر دیا, اور کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ آج شام تک میں عبداللہ ذوالبجدین سے راضی تھا, راضی ہوں, یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عظمت ہے, یہ انعامات, یہ ان لوگوں کو اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں.
اور پھر فرشتے انہیں یہ بھی کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے تمہارے لیے جو جنت بنائی وہاں تمہارا دل جو بھی چاہے اللہ تمہیں دے گا، جو بھی تمہارا دل چاہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی، تمہارے لیے مہمانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر ڈٹ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کفار کی کوشش یہ ہے کہ دین کو بدنام کرو، دین والوں کو بدنام کرو، علماء کو بدنام کرو، تاکہ عوام علماء سے دور ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جب تک آپ دین میں جمے ہوئے ہیں ان کو خطرہ ہے، جب تک آپ کا تعلق علماء کے ساتھ مضبوط ہے یہود کو خطرہ ہے، وہ اپنے منصوبے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتے، ان کی سازشیں پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی، اور وہ آپ کے وسط ایشیا پہ مکمل اپنا قبضہ چاہتے ہیں، مکمل۔ اور انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر ایمان موجود ہے ان کے عزائم انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کے اوپر ڈٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔